گزشتہ رات پاکستان نے عظیم فتح حاصل کی۔ بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں حملے کی ناکام کوشش کی۔ پاک فوج نے جواب دے کر تاریک رات کو چاندنی رات میں بدل دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا بھارت نے پوری تیاری کے ساتھ 80 جہازوں سے پاکستان میں 6 جگہوں پر حملہ کیا۔ اس حملے میں ہمارے بچوں اور خواتین سمیت کئی پاکستانی بھی شہید ہوئے۔ پاک فضائیہ تیار تھی کہ کب بھارتی طیارے آئیں اور انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینکے۔ پاک فضائیہ کے عقاب جھپٹنے اور آنن فانن بھارت کے 5 طیارے مار گرائے، جن میں 3 رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ یہ تعداد 10 بھی ہو سکتی تھی۔ رافیل طیاروں کے تکبر میں مبتلا بھارت کو بھرپور جواب دیا گیا۔ بھارت کا حملہ ناکام بنانے والے ہمارے ہیروز ہیں، جو کہتے تھے پاکستان روایتی جنگ میں پیچھے ہے، ان کے رات کو ہوش ٹھکانے آ گئے۔ قومی اسمبلی میں بھارتی حملے میں شہید معصوم شہریوں کے لیے دعا بھی کریں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو جوابی کارروائی کا اختیار دے دیا۔ پاکستان مناسب وقت اور مقام کا تعین کر کے جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے میں کہا گیا، بھارت نے جھوٹے دہشت گرد کیمپوں کے بہانے معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا۔ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا گھناؤنا اور شرمناک اقدام ہے۔ بے گناہ لوگوں پر حملہ ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے۔ بھارت نے بین الاقوامی کنونشن کی سنگین خلاف ورزی کی۔ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ بھارت نے خطے کے امن کو للکارا ہے۔ نتائج کی ذمہ داری بھارت پر ہوگی۔ عالمی برادری بھارت کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی پر جواب دہ ٹھہرائے۔ قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے، ملکی خود مختاری، سالمیت اور وقار پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی سلامتی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں گفتگو۔ وفاقی وزراء اور مسلح افواج کے سربراہان اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کا خطاب کچھ دیر بعد نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو قطری ہم منصب کا فون، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ قیام امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بھارت کی جانب سے 6 مقامات پر میزائل حملے اشتعال انگیز ہیں۔ بھارتی جارحیت نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام داؤ پر لگا دیا۔ امن کے خواہاں ہیں، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا پوری طاقت سے دفاع کریں گے۔ پاک فضائیہ نے پاکستان پر حملہ آور بھارت کے 5 طیاروں اور 7 ڈرون کو مار گرایا۔ گرائے گئے طیاروں میں 3 رافیل، 1 میگ 29 اور سخوئی شامل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس بریفنگ، کہا 10 بھارتی طیاروں کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاک فوج نے دشمن کے حملے کا دندان شکن جواب دیا۔ اونتی پور، بھٹنڈا، اخنور، سری نگر کے قریب بھارتی لڑاکا طیاروں کا ملبہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ایل او سی کی خلاف ورزی پر بھارت کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی حملے میں پاک فضائیہ کے تمام طیارے اور اثاثے محفوظ ہیں۔ بھارت نے پاکستان میں 6 مقامات پر حملے کیے، 26 شہری شہید اور 46 زخمی ہوئے۔ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی بریفنگ۔ احمد پور شرقیہ میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 بچیوں اور 9 خواتین سمیت 13 افراد شہید اور 37 زخمی ہوئے۔ مرید کے میں مسجد پر حملے میں 3 افراد شہید، 1 زخمی ہوا۔ مظفر آباد میں کیے گئے حملے میں 3 شہری شہید، 1 بچی اور 1 لڑکا زخمی۔ کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا، لڑکا اور لڑکی شہید ہوئے، ماں اور بچی زخمی۔ ایل او سی پر 5 معصوم شہری لقمہ اجل بنے۔ بھارت کا مساجد کو نشانہ بنانا تنگ نظر سوچ کی عکاسی ہے۔ بھارت کے بزدلانہ حملے میں 4 بچے بھی لقمہ اجل بنے، 3 بچے زخمی ہوئے۔ احمد پور شرقیہ میں 2 بچیاں شہید ہوئیں۔ کوٹلی میں 16 سال کی بچی نے جام شہادت نوش کیا۔ آزاد جموں و کشمیر میں لیفٹیننٹ کرنل ظہیر کا 7 سال کا بیٹا ارتضا عباس بھی شہیدوں میں شامل۔ بھارتی حملے میں مظفر آباد اور کوٹلی میں 1 بچی زخمی ہوئی۔
وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بزدل بھارت نے بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا، اس کے لیے شرم کا مقام ہے۔ پاک فوج کے منہ توڑ جواب سے دشمن دم دبا کر بھاگ نکلا۔ آج بھارتی میڈیا نے بھی شکست تسلیم کی ہے۔ بھارت نے ہمارے بچوں کو شہید کیا، اب حوصلہ رکھیں، ہمارا جواب آنا باقی ہے۔ بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی میں للکار، کہا بھارت وحشی اور درندہ بن چکا ہے، رات کے اندھیرے میں بزدل اور چور حملے کرتے ہیں۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 5 طیارے مچھروں کی طرح گرائے، بھارت مزید حملہ کرے گا تو اس کے مزید طیارے گرائیں گے۔ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں بلاول نے کہا بھارت نے پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کیا، پاکستان نے ابھی صرف اپنا دفاع کیا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے پر تحقیقات کی پیشکش قبول کرنے کے بجائے شہریوں پر حملہ کیا۔ بھارت نے جنگی اقدام کیا ہے۔ پاک فضائیہ نے احتیاط کا مظاہرہ کیا، ورنہ بھارت کے 10 سے 12 طیارے تباہ ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بھارت نے جو کچھ کیا اس کا ہم نے جواب دے دیا۔ بھارت نے اب کوئی قدم اٹھایا تو اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا۔ ہم نے رات کو ہی UN صدر کو خط لکھا کہ بھارت نے خلاف ورزی کی۔ OIC سیکرٹری جنرل نے بھی بھارتی حملے پر تشویش کا اظہار کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے افواج پاکستان کو بھارت کے حملے کا جواب دینے کا اختیار دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے افواج پاکستان اس حملے کو ترتیب دیں گی۔ مودی کے پلے اب کچھ نہیں رہا، ہو سکتا ہے بھارت کے ساتھ جو ہوا اس پر پھر کوئی حرکت کرے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بولے بھارتی جارحیت کا جواب دیا جا چکا، دنیا کو بتا دیا بھارت کارروائی نہ کرے تو ہماری طرف سے بھی غیر ضروری بات نہیں ہوگی، مزید جارحیت کریں گے تو اس سے بھی زیادہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ لائن آف کنٹرول پر پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائیاں جاری۔ چیری کوٹ کے بالمقابل جبڑی پوسٹ کو بھی تباہ کر دیا، پوری پوسٹ آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ بھارتی فوج کے جوان بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پونچھ سیکٹر میں ہیڈ کوارٹر 93 بریگیڈ کی تباہی کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ 12 بریگیڈ اوڑی سیکٹر میں بھی بھارتی فوج کو منہ کی کھانا پڑی۔ بھارت کا بزدلانہ اقدام اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا، بھارت خطے کے امن کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اطالوی وزیر داخلہ سے ملاقات میں گفتگو۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے معزز مہمان نے بھارتی حملوں سے ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا، دونوں ملکوں سے تحمل کی اپیل کی۔ بھارت نے حملے میں نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ کے سٹرکچر کو نقصان پہنچایا جو ناقابل قبول ہے۔ بھارت پاکستان کے پانی کے ذخائر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ BGISPR کا کہنا ہے بھارت کو پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا۔ پاکستان اپنی مرضی کے وقت اور جگہ پر بھارت کو بزدلانہ حملے کا جواب دے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق نوسہری ڈیم دریائے نیلم پر واقع انٹیک سٹرکچر کو رات 2 بجے نشانہ بنایا گیا۔ ہائیڈرولک پروٹیکشن یونٹ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ آبی ذخائر پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ترکی کی بھارت کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت۔ ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی شہریوں اور انفراسٹرکچر پر حملوں سے جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات نے جنگ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ فریقین سمجھداری سے کام لیں، کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ برطانیہ نے پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ برطانوی وزیر تجارت کا کہنا ہے ہم پاکستان اور بھارت کے دوست اور شراکت دار ہیں، علاقائی استحکام، ڈائیلاگ اور کشیدگی میں کمی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے۔ اور بھارت کا رافیل ہو گیا فیل۔ پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس بھارتی فضائیہ کو اوقات یاد دلا دی۔ بھارتی فضائیہ کو $1 ارب کا نقصان۔ ایک رافیل طیارے کی مالیت $288 ملین ہے۔ SU-30 MKI کی مالیت $62 ملین۔ MiG-29 کی مالیت $30 ملین ہے۔
भारतीय फजाइया को 5 तैयारों की मद में $956 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। भारत ने अपने 3 तैयारे गिराए जाने का एतराफ कर लिया। भारतीय फजाइया के जेरे इस्तेमाल जहाज राफेल की फ्रांसीसी कंपनी डस्टॉल्ट के शेयर्स गिर गए। आलमी मार्केट में हिस्से की कीमत 1.64% नीचे आ गई। पाक फजाइया की ताकत से दुनिया मुतासर। JF-17 की तैयारा साज कंपनी के शेयर्स में 18% से ज्यादा इजाफा। कराची से खैबर तक गली गली कौम मुत्तहद, पाक फौज से इजहार यकजहती। कराची में सियासी जमातों की पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। पीपल्स पार्टी, MQM और अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं की शिरकत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, कसाई ने कल रात को गलती की, 6 मकामात पर हमला किया, मासूम निहत्ते सिविलियन को शहीद किया जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। इसके बाद फौज ने ऐसा जवाब दिया कि कुछ ही घंटों में उन्होंने सफेद परचम लहराना शुरू कर दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान पर हमले के बारे में सुना है, उम्मीद है ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान राब्ता। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को अमेरिकी वजीर खारजा का फोन। मार्को रूबियो ने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान और भारत की क़यादत से मुसलसल राब्ते में हूँ, पुरअमन हल के लिए दोनों मुल्कों की क़यादत से बात कर रहे हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं पाक भारत कशीदगी जल्द खत्म हो। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का भारतीय जारहियत पर इजहार तशवीश। कहा, पाकिस्तान और भारत ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। दुनिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान फौजी तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेथली बेकर की मुलाकात। भारतीय हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने इलाकाई अमन को तार तार किया, जनूबी एशिया के अमन को दाव पर लगा दिया। भारत ने शहरियों को निशाना बनाकर बैनुल अक़वामी क़वानीन को पामाल किया है। पाकिस्तान अपनी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देगा। लाहौर की फ़ज़ाई हुदूद में मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स कमर्शियल परवाजों के लिए दोबारा बंद कर दिए गए। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। लाहौर की फ़ज़ाई हुदूद को ऑपरेशनल वजूहात के बायस 24 घंटे के लिए बंद किया गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद आने वाली परवाजों को ATC से मुआवनत के बाद आने की इजाजत होगी। और चीन ने पाकिस्तान पर भारतीय हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। फरीकैन पर जोर देते हैं अमन के वसीतर मुफाद में काम करें, दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहिरा करें, सूरत हाल पेचीदा न होने दें। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है।